محترم و مکرم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب فارسی قواعد و انشاء میں آج ہمارا سبق درس نمبر 6 سے ہے۔ درس نمبر 6۔ اس سبق میں اس میں اشارہ اور مشار الیہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور ساتھ ہی میں فارسی میں اس میں اشارہ کی مثال پیش کی گئی ہے۔ تو ہم اردو زبان میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لفظ ایسے ہیں جن سے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اردو میں۔ جیسے ایک لفظ ہے اردو میں یہ، تو یہ سے ہم اشارہ کرتے ہیں یہ کتاب مفید ہے، یا وہ کتاب پرانی ہے، اس طریقے سے۔ تو یہ اور وہ، یہ کتاب مفید ہے، وہ کتاب پرانی ہے۔ تو لفظ یہ سے اور لفظ وہ سے ہم اشارہ کرتے ہیں، اشارہ۔ تو یہ لفظ یہ اور وہ، یہ اس میں اشارہ ہیں اردو کے۔ تو اس میں اشارہ وہ لفظ ہوا جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے اردو میں یہ اور وہ، اور اس یا اس، اس یا اس کتاب کو دیکھو، اس کتاب کو دیکھو۔ تو یہ اس بھی اس میں اشارہ ہے، اس سے بھی اشارہ کیا جائے گا، اس سے بھی اشارہ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس کتاب کو پڑھو، تو لفظ اس بھی اس میں اشارہ ہے، اس سے بھی اشارہ ہی کیا جاتا ہے۔ تو اس میں اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو لفظ یہ اور وہ اشارہ کرنے کے لیے ہے۔ اب یہ کتاب اور وہ کتاب، تو یہ اور وہ سے تو اشارہ کیا گیا، لیکن اشارہ کیا کدھر گیا ہے، کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ تو وہ ہے کتاب۔ یہ کتاب مفید ہے، وہ کتاب پرانی ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے، کتاب جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ مشار الیہ کہلائے گی، مشار الیہ۔ تو مشار الیہ کی تعریف بنی کہ مشار الیہ وہ لفظ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو اس میں اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اور مشار الیہ وہ لفظ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو اردو میں اس میں اشارہ دو ہیں، یہ اور وہ، یہ اور وہ۔ یہی یہ جو ہے یہ کبھی اس ہو جاتا ہے، اور وہ اس ہو جاتا ہے، اس۔ جیسے یہ کتاب مفید ہے، تو یہ آ رہا ہے،
کہا جائے کہ اس کتاب کو پڑھو تو اس ہو جائے گا، وہ کتاب پرانی ہے تو وہ ہے، اس پرانی کتاب کو پڑھو تو اس ہو جائے گا۔ تو اردو میں اس میں اشارہ دو ہی ہیں، یہ اور وہ۔ یہ کبھی اس ہو جاتا ہے اور وہ کبھی اس ہو جاتا ہے۔ یہ اور وہ میں یہ جو اس میں اشارہ ہے یہ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آئے گا، قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ یا اس، اور دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وہ یا اس۔ تو اردو میں یہ یا اس میں اشارہ قریب کے لیے ہیں، اور وہ یا اس یہ اردو میں اس میں اشارہ بعید کے لیے ہیں۔ یہ تو اس میں اشارہ مشار الیہ ہم نے اردو سے سمجھا۔ اب فارسی میں تو اسی طریقے سے بالکل فارسی میں ہے، تعریف تو اس میں اشارہ مشار الیہ کی یہی ہے۔ اب مثال جو ہے فارسی میں لے لیں، اردو میں جیسے یہ ہے اس میں اشارہ، تو فارسی میں یہ کا معنی ادا کرنے کے لیے یا یہ کی جگہ این استعمال ہوتا ہے، این یا اس، یہ یا اس کے لیے فارسی میں این، اور وہ یا اس کے لیے فارسی میں آں۔ تو فارسی میں بھی اس میں اشارہ دو ہی ہیں، این اور آں، این اور آں۔ این کا معنی یہ یا اس، اور آں کا معنی وہ یا اس۔ این اس میں اشارہ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور آں اس میں اشارہ یہ دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب کتاب میں پڑھتے ہیں درس نمبر 6، اس میں اشارہ مشار الیہ، مشار الیہ میم پر پیش ہے، مشار الیہ۔ اس لفظ میں غلطی ہو جاتی ہے طلبہ سے، یہ لفظ طلبہ زبان پر دہرا لیں، کئی مرتبہ کہہ لیں، مشار الیہ، مشار الیہ، مشار الیہ۔ اس میں اشارہ وہ کلمہ ہے، اس میں اشارہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اور مشار الیہ وہ کلمہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ جیسے این کتاب، تو این کتاب، آں صندلی، این کتاب یہ کتاب، آں صندلی وہ کرسی، صندلی کرسی، وہ کرسی۔ ان دونوں فقروں میں این اور آں اس میں اشارہ ہیں۔ یہ اس میں اشارہ کیسے ہوئے؟ کیونکہ این اور آں سے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ کتاب اور صندلی مشار الیہ، کیونکہ کتاب اور صندلی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب یہ اس میں اشارہ دے رہے ہیں، کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور قریب کے لیے کون سا اس میں اشارہ ہے، اور بعید کے لیے کون سا اس میں اشارہ ہے۔ اور اس میں اشارہ کی جمع کیا ہے، جیسے اردو میں یہ ہے یہ، تو یہ کتاب مفید ہے، اس کی جمع اردو میں ان، کبھی کبھی ان آتی ہے، ان
ان کتابوں کو دیکھو، اس کے بجائے اس کتابوں کو نہیں بلکہ ان کتابوں کو دیکھو، یا ان لوگوں کو بلاؤ، تو یہ ان یا ان ہو جائے گا، یہ اس میں اشارہ جمع ہے۔ تو اسی طریقے سے فارسی میں بھی اس میں اشارہ کی جمع آتی ہے، تو کیا جمع آتی ہے وہ آ رہا ہے، واحد معنی، جمع معنی، یہ اشارہ قریب کے لیے، تو اس میں اشارہ اس میں اشارہ اس کا معنی کیا ہے یہ۔ اب اس میں اشارہ کی جمع کیا آئے گی، اینا، تو اینا کا معنی کیا ہوگا، یہ لوگ، یہ لوگ۔ اب یہ لوگ جب لوگوں کے لیے استعمال ہوگا تب ہوگا، اور اگر لوگوں کے لیے نہیں ہے استعمال تو یہ معنی نہیں ہوگا لوگ والا۔ تو اینا یہ لوگ، تو اینا یہ لوگ، اس میں اشارہ میں جمع میں کہیں فرق ہوگا کہیں نہیں ہوگا۔ جیسے یہ لوگ جیسی کوئی چیز آ جائے تب تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن کتاب ہے یا اس کے علاوہ اس طریقے کی کوئی چیز ہو تو پھر یہی ترجمہ ہوگا اینا کا بھی۔ تو یہ اینا یہ لوگ، یا ایہا یہ چیزیں، ایہا یہ چیزیں، یہ اس میں اشارہ کائے کے لیے ہے، اشارہ قریب کے لیے، قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کا معنی ہے وہ، اس میں اشارہ ہے، یہ کا معنی ہے وہ، اس کی جمع کیا ہے، آنا، وہ لوگ، اور آہا وہ چیزیں۔ تو یا اس میں اشارہ کی جمع اگر عقل والی چیزوں کے لیے لائی گئی ہے، عقل والی چیزوں کے لیے، جیسے لوگ ہے تو یا لڑکے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، تو اینا کی جمع اینا آئے گی، اور اگر جمع غیر عقل والی چیزوں کے لیے لائی گئی ہے، یوں کہہ لیں کہ اس میں اشارہ کا مشار الیہ اگر عقل والا ہے، عقل والے کو کہتے ہیں ذوی العقول، ذوی، ذال واو یا، ذوی، اور العقول، العقول عقل کی جمع ہے، اور ذوی کا معنی ہے والے، تو ذوی العقول عقلوں والے، تو اس میں اشارہ کی جمع اگر ذوی العقول کے لیے لائی گئی ہے، ذوی العقول کے لیے، تو اینا آئے گی، اینا، اور اگر اس میں اشارہ کا مشار الیہ عقل والی چیزیں نہ ہوں، یعنی ذوی العقول نہ ہو، تو کا مشار الیہ اگر ذوی العقول نہ ہو تو اس کی جمع ایہا آئے گی، ایہا یہ چیزیں۔ اسی طریقے سے کا مشار الیہ، اگر کا مشار الیہ ذوی العقول ہو تو اس کی جمع آنا آئے گی، اور اگر کا مشار الیہ غیر ذوی العقول ہو
تو اس کی جمع آہا آئے گی، آہا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا، جس میں اسم اشارہ کی تعریف، اسم اشارہ کی تعریف اور مشار الیہ کی تعریف اور مثال، اور اس کو اردو سے سمجھا ہم نے، اور فارسی میں اسم اشارہ کیا ہیں، کتنے ہیں، اور کس کس معنی کے لیے ہیں، قریب یا بعید، اور ان کی جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسم اشارہ سے متعلق دو اور باتیں یہ بیان کر رہے ہیں۔ اسم اشارہ سے متعلق یہ دو باتیں اور بیان کر رہے ہیں۔ ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسم اشارہ آں اور این، این اسم اشارہ قریب اور آں اسم اشارہ بعید، دونوں کے شروع میں حمزہ ہے۔ آں یا این دونوں کے شروع میں حمزہ ہے۔ اب ضرورت پڑ جاتی ہے اسم اشارہ پر با داخل کرنے کی، جیسے این کتاب، یہ کتاب، تو اب کرنا ہو اس کتاب سے، تو سے کے لیے فارسی میں با آئے گا، تو بَإِن کتاب، بَإِن کتاب، یا اس کتاب، وہ کتاب، آں کتاب، اور ضرورت پڑ جاتی ہے اس کتاب سے، تو بآں کتاب، تو اس حمزہ کو دال سے بدلنا جائز ہوگا، حمزہ کو دال سے بدلنا جائز ہوگا جب اسم اشارہ پر با داخل ہو جائے تو اسم اشارہ پر جب با داخل ہو، ضرورت پڑ گئی با کا معنی ادا کرنے کی اسم اشارہ کے ساتھ، تو الف، یہ اس کو این اور آں میں جو حمزہ ہے الف کہہ رہے ہیں، اس کو بول دیا جاتا ہے، الف کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں حمزہ ہے، کیونکہ الف وہ ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو، آں اور این دونوں پر حرکت ہے، فتحہ یا کسرہ، تو اس لیے یہ الف حقیقتاً نہیں ہے، لیکن الف کی شکل میں لکھے جاتے ہیں یہ، تو اس لیے شکلی اعتبار سے اس کو الف بول دیا جاتا، تو الف دال سے بدل جاتا ہے، جیسے بَإِن سے بدیں، بآں سے بداں، تو اب اگر کہیں بھی بدیں آ جائے، بدیں یا بداں، تو چکر میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ اسم اشارہ ہے اور یہ دال جو ہے وہ الف سے بدل کر آیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ اسم اشارہ پر جب با داخل ہو تو الف دال سے بدل جائے گا۔ دوسری بات ہے کہ اسم اشارہ کو کب واحد اور کب جمع لایا جائے گا، اسم اشارہ کو کب واحد اور کب جمع لایا جائے گا، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسم اشارہ کا جو مشار الیہ ہے، اسم اشارہ کا مشار الیہ، وہ اگر اسم اشارہ کے بعد ہے ذکر، اسم اشارہ کے بعد ذکر ہے وہ، تو اسم اشارہ واحد ہی لایا جائے گا، چاہے مشار الیہ جمع ہو یا واحد ہو۔ جیسے فارسی میں یہ بنانا ہے یہ کتاب، تو اس کو فارسی میں کریں گے این کتاب، این کتاب، اور کہنا ہو یہ کتابیں، تب بھی این کتاب ہا ہی آئے گا، اس میں اشارہ واحد ہی آئے گا، این کتاب یا این کتاب ہا، یعنی این اس میں اشارہ کے بعد اگر مشار الیہ ذکر کیا جائے گا تو چاہے مشار الیہ واحد ہو یا مشار الیہ جمع ہو، دونوں صورتوں میں اس میں اشارہ واحد ہی لایا جائے گا،
این کتاب یا این کتاب ہا، کتاب ہا کے ساتھ این ہا کتاب ہا نہیں لائیں گے کہ جمع کا اس میں اشارہ لے آئیں این ہا یا اینا، بلکہ اس میں اشارہ واحد ہی آئے گا۔ اور اگر مشار الیہ پہلے ذکر ہو چکا، بعد میں تنہا اس میں اشارہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس میں اشارہ واحد کے لیے واحد اور جمع کے لیے جمع لایا جائے گا۔ جیسے مان لیں کہ یہ بنانا ہو میں نے کتابیں خریدیں، اور وہ میں نے کتابیں خریدیں اور وہ قیمتی ہیں، یا اچھی ہیں، عمدہ ہیں، اور وہ عمدہ ہیں۔ تو اب میں نے کتابیں خریدیں اور وہ اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ پہلے آ گیا کتابیں، اور ایک ہے کہ میں نے کتاب خریدی اور وہ بہتر ہے، عمدہ ہے، تو اس وہ کا بھی اس میں اشارہ اس میں اشارہ کا مشار الیہ پہلے آ گیا۔ تو اگر ایسی صورت بنے کہ مشار الیہ پہلے آ جائے اور اس میں اشارہ تنہا بعد میں ہو، تو پھر اس میں اشارہ کو پہلے آئے ہوئے مشار الیہ کے مطابق لانا ہوگا۔ اگر پہلے اس میں اشارہ واحد آیا ہے تو اس میں اشارہ واحد لایا جائے گا، اور اگر اس میں اشارہ پہلے جمع آیا ہے مشار الیہ، اور اگر اس میں اشارہ مشار الیہ پہلے جمع آیا ہے تو اس میں اشارہ جمع لایا جائے گا۔ تو میں نے کتابیں خریدیں اور وہ نئی ہیں اور وہ عمدہ ہیں، اس کی فارسی بنے گی کہ کتاب ہا خریدم، میں نے کتابیں خریدیں، کتاب ہا خریدم، میں نے کتابیں خریدیں، و آہا خوبند، اور وہ بہترین ہیں، اچھی ہیں، و آہا، تو یہاں آئے گا آہا اس میں اشارہ جمع۔ اسی طرح جو بعد والی مثال ہے، میں نے کتاب خریدی اور وہ خوب بہتر ہے، تو فروختم، کتاب فروختم، و آں خوب است، یہاں واحد ہی آئے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں اشارہ کے بعد اگر مشار الیہ ذکر ہے تو مشار الیہ چاہے واحد ہو یا جمع ہو، اس میں اشارہ واحد ہی لایا جائے گا، اور اگر مشار الیہ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور بعد میں تنہا اس میں اشارہ کا استعمال کیا گیا ہے، تو پھر پہلے جیسے بھی مشار الیہ کا ذکر ہو چکا ہے، واحد ہے تو واحد، یا جمع ہے تو جمع، تو اس میں اشارہ ویسے ہی لایا جائے گا۔ اگر مشار الیہ جمع ہے تو جمع، واحد ہے تو واحد۔ اس میں اشارہ کے بعد جب مشار الیہ مذکور ہو تو اس میں اشارہ ہمیشہ واحد استعمال ہوگا، ہمیشہ، چاہے مشار الیہ واحد ہو یا جمع ہو۔ اور اگر مشار الیہ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور بعد میں اس میں اشارہ کا ذکر ہے تنہا، تو اس میں اشارہ مشار الیہ کے موافق ہوگا، موافق یعنی جیسا پیچھے مشار الیہ آ چکا ہے۔ اردو میں ترجمہ کرو۔ این خامہ محمود، یہ محمود کا قلم، خامہ معنی قلم، یہ محمود کا قلم، آں طفلان جاپان، آں طفلان جاپان، وہ جاپان کے بچے، طفلان طفل کی جمع ہے، آں طفلان جاپان، وہ جاپان کے بچے۔ اب اس میں اشارہ جمع مشار الیہ کے ساتھ بھی واحد استعمال کیا گیا، کیونکہ اس میں اشارہ کے بعد مشار الیہ مذکور ہے،
تو ایسی صورت میں اس میں اشارہ واحد ہی لایا جاتا چاہے مشار جمع ہو یا واحد ہو۔ طفلان جاپان، وہ جاپان کے بچے۔ پسر نیک، وہ نیک لڑکا، وہ نیک لڑکا۔ دختران نمازی، دختران نمازی، وہ نمازی لڑکیاں۔ دختر واحد اور دختران جمع، تو دختران نمازی، وہ نمازی لڑکیاں۔ اس میں بھی دختران جمع ہے اور اس میں اشارہ واحد استعمال کیا گیا ہے اس لیے کہ مشار الیہ اس میں اشارہ کے بعد مذکور ہے۔ کاسۂ لبریز، کاسۂ لبریز، کاسا معنی پیالہ، لبریز بھرا ہوا، تو کاسۂ لبریز یہ بھرا ہوا پیالہ، یہ بھرا ہوا پیالہ۔ کاسہائے زنا، کاسہا یہ کاسا کی جمع ہو گئی، زنا زن کی جمع ہے، تو کاسہائے زنا یہ عورتوں کے پیالے، یہ عورتوں کے پیالے۔ کتاب نو، وہ نئی کتاب۔ شاگردان مدرسہ، شاگردان شاگرد کی جمع ہے، تو شاگردان مدرسہ وہ مدرسے کے شاگرد، وہ مدرسے کے شاگرد۔ اینک سلیم، اینک معنی چشمہ اور سلیم نام ہے، تو اینک سلیم یہ سلیم کا چشمہ۔ اینک ہائے نو، وہ نئے چشمے۔ اینک اینک کی جمع اور نو معنی نیا، وہ نئے چشمے۔ فارسی بناؤ، یہ اسلم کی گھڑی، تو گھڑی کی ساعت اور اسلم نام ہوا، تو ساعت اسلم، ساعت اسلم یہ اسلم کی گھڑی۔ یہ محمود کی کاپیاں، کاپی بیاض اور اس کی جمع بیاضہا، بیاضہائے محمود، بیاضہائے محمود یہ محمود کی کاپیاں۔ وہ چھوٹا پرندہ، چھوٹا کی ہے فارسی کوتاہ، پرندہ کی پرندہ ہی ہے، تو اس کی بنے گی پرندے کوتاہ، پرندے کوتاہ وہ چھوٹا پرندہ۔ وہ بڑے کمرے، بڑے بزرگ اور کمرے یہ کمرہ کی جمع ہوئی، کمرہ کی فارسی ہے اطاق، تو جمع بنے گی اطاقہا، تو اطاقہائے بزرگ، اطاقہائے بزرگ وہ بڑے کمرے۔ یہ اسلامی مدرسہ، مدرسہ کی دبستاں اور اسلامی کی اسلامی آئے گی، تو دبستان اسلامی، دبستان اسلامی یہ اسلامی مدرسہ۔ یہ مدرسوں کے دستور، یہ مدرسوں کے دستور، تو دستور، دستور کی فارسی دستور ہی ہے، جمع اس کی دستورہا، اور مدرسہ دبستان جمع دبستانہا، تو دستورہائے دبستانہا، دستورہائے دبستانہا، یا مدارس بھی آ سکتی ہے، دستورہائے مدارس یہ مدرسوں کے دستور۔ وہ سائیکل کی قیمت، وہ سائیکل کی قیمت، قیمت کی قیمت اور سائیکل کی دو چرخہ،
تو آ قیمت دو چرخہ، آ قیمت دو چرخہ، یہ سونے کی انگوٹھیاں، یہ سونے کی انگوٹھیاں۔ انگوٹھی کی فارسی انگشتری اور سونا زر، تو یہ سونے کی انگوٹھیاں این انگشت ہائے زر، این انگشتری، انگشتری ہائے زر، این انگشتری ہائے زر، یہ سونے کی انگوٹھیاں۔ یہ قیمتی گھڑی، یہ قیمتی گھڑی، گھڑی کی ساتھ قیمتی کی قیمتی، این ساعت قیمتی۔ وہ چمکتا ستارہ، تو چمکتا رخشندہ، رخشندہ، اور ستارہ، ستارہ خود فارسی ہے تو آ ستارہ رخشندہ، آ ستارہ رخشندہ۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ اس میں اشارہ سے متعلق دو باتیں کہ جب با داخل ہو تو کیا حکم ہے، اور مشارن اس میں اشارہ کو کب واحد کب جمع لایا جائے گا، اور یہ اس میں اشارہ مشارن سے متعلق فارسی مشق اور اردو مشق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔